شعر ملاحظہ فرمائیں. شاعر لکھتا ہے مقام سید کونین کوئی کیا جانے، مقام سید کونین کوئی کیا جانے، ہے ذات سر خدا ان کی بس خدا جانے. قریب رہ کے حقیقت کو جو سمجھ نہ سکا، قریب رہ کے حقیقت کو جو سمجھ نہ سکا، تو دور رہ کے کوئی مصطفیٰ کو کیا جانے، تو دور رہ کے کوئی مصطفیٰ کو کیا جانے. میرے دوست، میرے عزیز، میرے بچے، میری پیاری ماں بہن، ابھی میں نے جس آیت کو موضوع بنایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ. اے رسول، آپ اپنے کلمہ پڑھنے والوں سے کہہ دیجئے، آپ اپنے ماننے والوں سے کہہ دیجئے، آپ اپنے چاہنے والوں سے کہہ دیجئے کہ میں ظاہری شکل و صورت میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، میں ظاہری شکل و صورت میں تمہاری طرح ایک آدمی ہوں، میں ظاہری شکل و صورت میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، بشر. مگر میری ظاہری صورت کو دیکھ کر دھوکہ مت کھانا، بہکاوے میں مت آنا، کسی یہودی اور نصرانی کے کہنے پہ مت آنا، اپنے باپ دادا کی طرح مجھ کو مت سمجھ لینا. مجھ میں اور تجھ میں بہت بڑا فرق ہے. مجھ پر وحی آتی ہے، مجھ پر قرآن اترتا ہے، میرے پاس جبریل آتے ہیں، میں اللہ کا رسول ہوں. یہ مجھ میں اور تجھ میں بہت بڑا فرق ہے. اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ. یہ بتاؤ کہ علی نگر کے لیے، علی نگر بستی کا نام کیا ہے؟ علی نگر ہے. ماشاءاللہ نام کتنا خوبصورت ہے، علی نگر. علی کے دیوانے یہاں ہیں. غلام ربانی اس بستی میں شاید ایک دو مرتبہ آ چکا ہے، شاید لوگوں نے ہم کو خبر دیا کہ حضرت آپ یہاں آ چکے ہیں. تو بالکل ادب سے بیٹھے. آپ مجھ کو پہچانتے، میں آپ کو پہچانتا ہوں. بالکل ادب سے بیٹھیں. قرآن کہتا ہے رسول لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں بشر تو ہوں، انسان تو ہوں، فرشتہ نہیں ہوں، خدا نہیں ہوں، خدا کے جیسا نہیں ہوں، خدا کے برابر نہیں ہوں. لیکن یاد رکھو میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، میں بھی اللہ کا عبادت گزار ہوں. مگر مجھ میں اور تجھ میں بہت بڑا فرق ہے. مجھ پر وحی آتی ہے، مجھ پر قرآن اترتا ہے، میرے پاس جبریل آتے ہیں، میں اللہ کا رسول ہوں. یہ مجھ میں اور تجھ میں بہت بڑا فرق ہے. میری طرف دیکھیے. ہمارا ایمان ہے کہ رسول بشر ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ رسول بشر ہیں. رسول کو جو بشر نہ مانے وہ کافر ہے، کافر. لیکن ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ رسول عام لوگوں کی طرح نہیں ہے، عام انسانوں کی طرح نہیں ہے، عام بشر کی طرح نہیں ہے. آپ سے گناہ ہوتا ہے، رسول سے کوئی گناہ نہیں ہوتا. رسول تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. ادھر دیکھیے، آپ لوگوں کو مچھر کاٹتا ہے، نبی کو کبھی مچھر نہیں کاٹا. ہمارے بدن پر مکھیاں بیٹھتی ہے، نبی کے بدن پر کبھی مکھیاں نہیں بیٹھی. ادھر دیکھیے، ہم لوگ راستے سے گزرتے ہیں تو ہم کو جلدی کوئی آدمی سلام نہیں کرتا، لیکن نبی جب گزرتے تو راستے کے پیڑ پودے بھی نبی کو سلام کرتے، کنکر پتھر بھی نبی کو سلام کرتے، جنگل کے جانور بھی نبی کو سلام کرتے. نبی بشر ضرور ہیں لیکن کسی بھی چیز میں ہماری طرح نہیں ہے. ہمارے پسینے میں بدبو آتی ہے لیکن نبی کے پسینے میں کبھی بدبو نہیں بلکہ خوشبو ہی خوشبو. صحابہ راستے سے گزرتے تو ان کو پوچھنا نہیں پڑتا کہ رسول کس طرف سے گئے ہیں، بلکہ خوشبو بتاتی کہ رسول اس طرف سے گئے ہیں. یہ ہے رسول کی شان. رسول بشر ہیں لیکن کسی بھی چیز میں ہماری طرح نہیں ہے. ہم لوگوں پر 5 وقت کی نماز فرض ہے لیکن نبی پر 6 وقت کی نماز فرض ہے. ادھر دیکھیے، آپ مر جائیں تو آپ کی بیوی اگر جوان ہو تو عدت گزارنے کے بعد، عدت وفات گزارنے کے بعد
آپ کی بیوی کسی بھی مرد سے نکاح کر سکتی ہے، اس کا ماں باپ چاہے تو کسی سے بھی نکاح کر سکتا ہے. اگر آپ مر جائیں، انتقال کر جائیں، آپ کی بیوی اگر جوان ہے، شادی کے لائق ہے، تو اس کا ماں باپ یا خود وہ بیوی اگر چاہے تو عدت وفات گزارنے کے بعد کسی بھی مرد سے نکاح کر سکتی ہے. لیکن نبی کی بیوی نبی اگر پردہ کر جائیں تو نبی کی بیوی اگرچہ جوان ہو، مسلمانوں پر حرام 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 ہے. یہ ہے نبی میں اور آپ لوگوں میں، ہم میں، یہ نبی میں بہت بڑا فرق ہے. نبی بشر ضرور ہے لیکن کسی بھی چیز میں وہ ہماری طرح نہیں ہے. ادھر دیکھیے، اس لیے کسی کے بہکاوے میں نہیں آنا ہے. ہم مر جاتے ہیں تو مٹی میں مل جاتے ہیں، لیکن موت نبی کو بھی آتی ہے. زور سے بولو، موت نبی کو بھی آتی ہے، لیکن ان کی موت ایک سیکنڈ کے لیے ہوتی ہے، ان کی موت ایک آن کے لیے ہوتی ہے، ان کی موت ایک پل کے لیے ہوتی ہے. ہم لوگ مٹی میں مل جاتے ہیں، لیکن نبی کو مٹی نہیں کھاتی، بلکہ نبی قبر میں زندہ ہوتے ہیں. وہ ہماری باتوں کو سنتے ہیں، ہمارے سلام کو سنتے ہیں، وہ ہمارے درود کو سنتے ہیں. یہ ہے نبی کا مقام، یہ ہے نبی کا مرتبہ. اگر نبی کی شان دیکھنی ہو تو قرآن میں دیکھو. کسی بے ایمان سے مت پوچھنا، کسی بدعقیدے سے مت پوچھنا. تم مسلمان کے بچے ہو، قرآن سے پوچھنا نبی کیسے بشر تھے، تو قرآن آپ کو جواب دے گا. نبی بشر ضرور ہیں لیکن کسی بھی چیز میں تمہاری طرح نہیں ہے. ایسے بشر ہیں کہ بشر بھی ہے، بشیر بھی ہے، بشر بھی ہے، نذیر بھی ہے، بشر بھی ہے، طٰہٰ بھی ہے، بشر بھی ہے، یاسین بھی ہے، بشر بھی ہے، مزمل بھی ہے، بشر بھی ہے، مدثر بھی ہے، بشر بھی ہے، رسول بھی ہے، بشر بھی ہے، محبوب بھی ہے، بشر بھی ہے، نور بھی ہے، بشر بھی ہے، برہان بھی ہے. یہ ایسا بشر ہے کہ نہ ان کی ذات کا کوئی جواب ہے، نہ ان کے صفات کا کوئی جواب ہے. رسول کسی بھی چیز میں ہماری طرح نہیں ہے، ہم جیسے نہیں ہے. آج جو ہماری لڑائی چل رہی ہے، دنیا ایک طرف، سنی ایک طرف. یہ لڑائی مرغا مچھلی کی نہیں ہے. زور سے بولو، یہ لڑائی مرغا مچھلی کی نہیں ہے، پلاؤ چلاؤ بریانی کی لڑائی نہیں ہے، داڑھی ٹوپی کی نہیں ہے، مزار شریف کی لڑائی نہیں ہے، پیری مریدی کی لڑائی نہیں ہے. یہ لڑائی ایمان اور عقیدے کی لڑائی ہے. دنیا کہتی ہے سنی مولوی ہمارے خلاف بولتا ہے. آپ ان سے کہہ دو سنی مولوی سب کے خلاف نہیں بولتا، اس کے خلاف بولتا ہے جو میرے مصطفیٰ کے خلاف بولتا ہے، اس کے خلاف بولتا ہے جو میرے پیغمبر کے خلاف بولتا ہے. مگر جو ان سے محبت کرتا ہے، ہم ان سے محبت کرتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے بریلی کا کون ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کٹرا شریف کا کون ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کچھوچا کا کون ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے اجمیر کا کون ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے بغداد کا کون ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کلیر کا کون ہے. چاہے وہ جہاں کا رہنے والا ہو، اگر نبی سے محبت کرتا ہے تو سینے میں بسا لیتے ہیں، اور ان کی گستاخی کرتا ہے تو جوتیوں کی ٹھوکر سے مار دیتے ہیں. ہماری محبت نبی کی محبت پر موقوف ہے. جو ان سے محبت کرتا ہے ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اور جو ان کی گستاخی کرتا ہے ہم ان سے کوئی رشتہ نہیں رکھتے. آج آپ میری تقریر سنیے اور اپنے نبی کا مقام پہچانیے، اور جہاں رہیے مسلمان بن کر رہیے. لاکھ کوئی کتے بھوکے، زور سے بولو، لاکھ کوئی کتا بھوکتا رہے، ان کے بھوکنے پر آپ کو دھیان، زور سے بولو، نہیں دینا ہے. جب میرے نبی پیدا ہوئے تو مکے میں بھی کتے بھوکے اور مکے کے باہر بھی کتے بھوکے. اس وقت بھی کچھ پالتو کتے تھے اور کچھ پھالتو کتے تھے. آج بھی کچھ پالتو کتے ہیں اور کچھ پھالتو کتے ہیں. پالتو کتا پھالتو کتے سے بڑا خطرناک ہوتا ہے. تو چاہے پالتو کتا بھوکے چاہے پھالتو کتا بھوکے، آپ کو دھیان نہیں دینا ہے. نبی کا دامن مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا ہے اپنے پیارے پیغمبر کے لیے. ادھر دیکھیے، ہمیشہ جان دینے کی کوشش کرنی ہے، کبھی بھی کسی بات پر دھیان نہیں دینا ہے. اپنے پیغمبر کو اپنی جان سے زیادہ
महबूब समझना है और अपने पैगंबर को इस दुनिया में अल्लाह की अता से पाक और बेऐब समझना है। नबी की जिंदगी का लम्हा लम्हा हमारे लिए शरीयत है, नबी की जिंदगी का लम्हा लम्हा हमारे लिए कानून है। कानून नबी ने जो कह दिया वही कानून है और नबी ने जो किया वही कानून है, वही हमारी शरीयत है। हदीस सुनना चाहते हो तो सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्दे सानी बाबो फजाइले सैयदुल मुरसलीन सफा नंबर 515 अन अबी ज़र्रिल ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ुल्तु या रसूल अल्लाह कैफ़ अलिमता अन्नका नबियुन तस्तैक़नता फ़क़ाल या अबा ज़र अतानी मलकान व अना बिबाज़े बतहाई मक्का फ़बक़ा अहदुहुमा इलल अर्द व कानल आखरु बैन अस्समाई वल अर्द फ़क़ाल अहदुहुमा लिसाहिबिही अहुवा हुवा क़ाल नअम क़ाल फ़ज़िनहु बिरजुल फ़वज़िनतु बिही फ़वज़नतुहु सुम्मा क़ाल ज़िनहु बिअशरा फ़वज़िनतु बिहिम फ़रज्जहतुहुम सुम्मा क़ाल ज़िनहु बिमियत फ़वज़िनतु बिहिम फ़रज्जहतुहुम सुम्मा क़ाल ज़िनहु बिअल्फ़िन फ़वज़िनतु बिहिम फ़रज्जहतुहुम कन्नी अनज़ुरु इलैहिम यंतसिरूना अलैया मिन खिफ़्फ़तिल मीज़ान क़ाल फ़क़ाल अहदुहुमा लिसाहिबिही लवज़नतहु बिउम्मतिही लरज्जहा। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। लगता है आप लोग थक गए। अरे बोलो थके तो नहीं। अच्छा ये बताओ गुलाम रब्बानी ने अभी क्या बयान किया? हदीस। अरे हाथ उठाकर बोलो, क्या बयान किया? जोर से बोलो। लगता है बिरयानी नहीं खाई है। अरे बोलो बिरयानी खाई है कि नहीं? ओ हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। मेरी तकरीर में बैठे रहो, हुजूर से दुआएं लेकर जाना, सलाम पढ़ के जाना, बहुत लंबी नहीं। मेरी घड़ी हजरत की बारगाह में है। अरे जोर से बोलो, मेरी घड़ी हजरत की बारगाह में है। जब तक बोलो हरी झंडी, जब तक हजरत की बारगाह से घड़ी चलेगी गुलाम रब्बानी बोलेगा, लेकिन जब जैसे हुक्म होगा मैं अपनी तकरीर खत्म कर दूंगा। बिल्कुल अदब से बैठे, इधर देखिए। मैंने जो अभी आपको हदीस सुनाई, बड़ी शानदार हदीस, मिशकात शरीफ सफा नंबर कितना जल्दी बोलो? 515। अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा मैंने नबी से अर्ज किया, ए अल्लाह के नबी, आप पर कौन ऐसी निशानी जाहिर हुई, कौन ऐसी निशानी जाहिर हुई जिससे आपको अंदाजा लग गया कि ऐलाने नबूवत का जमाना करीब आ चुका है? ऐलाने नबूवत का जमाना, जोर से बोलो, करीब आ चुका है। तो नबी ने क्या कहा सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा ज़र अतानी मलकान व अना बिबाज़े बतहाई मक्का। नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू ज़र, एक दिन मैं मक्के में मौजूद था, मेरी बारगाह में दो फरिश्ते तशरीफ लाए। एक फरिश्ते जमीन पर आए, दूसरे फरिश्ते जमीन और आसमान के बीच में हवा में परवास करने लगे, हवा में उड़ने लगे। जब ऊपर वाले की नजर मुझ पर पड़ी तो नीचे वाले से पूछने लगे, अहुवा, क्या यही हुजूर है, क्या यही अल्लाह के महबूब है? तो नीचे वाले ने जवाब दिया, हाँ जल्दी उतरो, यही अल्लाह के महबूब है, यही अल्लाह के रसूल है, जिनकी हमें तलाश थी वो हमें मिल गए हैं। सुभान अल्लाह। क्या कहा? नीचे वाले फरिश्ते ने क्या कहा? जल्दी उतरो। क्या कहा? जोर से बोलो, जल्दी उतरो, जिनकी हमें तलाश थी वो हमें
مل گئے. کیا کہا؟ جن کی ہمیں تلاش تھی وہ ہمیں مل گئے. غور سے سنیے. اوپر والے فرشتے نیچے آ گئے. نیچے آنے کے بعد کچھ دیر تک میرے سامنے کھڑے رہے. نبی فرماتے کچھ دیر میرے سامنے کھڑے رہے. اچانک میں نے دیکھا وہ دونوں فرشتے غائب ہو گئے. کیا ہو گئے؟ زور سے بولو. جیسے غائب ہوئے کچھ دیر کے بعد دیکھ رہا ہوں بہت بڑا ترازو لے کر آ رہے ہیں. کیا لے کر آ رہے ہیں؟ زور سے بولو. بہت بڑا ترازو. ترازو سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ ارے بولو. بنگال میں بھی تو ترازو کہا جاتا ہے. ارے بولو. جیسے بہار یوپی میں ترازو کہا جاتا ہے ایسے بنگال میں بھی تو ترازو کہا جاتا ہے. دونوں فرشتے کچھ دیر کے بعد کیا لے کر آ رہے ہیں؟ زور سے بولو. ترازو. غور سے سنیے. نبی فرماتے ہیں دونوں فرشتے ترازو لے کر میرے قریب پہنچے. ترازو کو اوپر لٹکا دیا. ایک پلہ ادھر گرا دوسرا پلہ ادھر گرا. دونوں فرشتوں نے مجھے گود میں اٹھایا ترازو کے پلے میں رکھ دیا. ارشاد فرمایا سرکار آپ بیٹھے رہے اور سارا منظر دیکھتے رہے. سرکار فرماتے ہیں میں ترازو کے پلے میں بیٹھ گیا اور دونوں فرشتے گئے میری امت کے ایک بہت بڑے نمازی کو پکڑ کر لائے. بہت بڑے عبادت گزار کو پکڑ کر لائے. ترازو کے دوسرے پلے میں رکھا. میرا وزن کیا برابر کیا تو میرا پلہ بھاری ہو گیا. نبی فرماتے ہیں پھر دونوں فرشتے گئے میری امت کے 10 بڑے بڑے نمازی کو پکڑ کر لائے. سب کو ترازو کے پلے میں رکھا. میرا وزن کیا برابر کیا تو میرا پلہ 10 پر بھاری ہو گیا. سرکار فرماتے ہیں پھر دونوں فرشتے گئے میری امت کے 100 بڑے بڑے عبادت گزار کو پکڑ کر لائے. سب کو ترازو کے پلے میں رکھا. میرا وزن کیا برابر کیا تو میرا پلہ 100 پر بھی بھاری ہو گیا. سرکار فرماتے ہیں پھر دونوں فرشتے گئے میری امت کے 1000 نمازی کو لائے 1000 عبادت گزار کو لائے. بڑے بڑے اولیاء کرام کو لائے. سب کو ترازو کے پلے میں رکھا. میرا وزن کیا برابر کیا تو میرا پلہ 1000 پہ بھی بھاری ہو گیا. اب مزے کی بات سنو. اب مزے کی بات سنو. جب دونوں فرشتوں نے یہ منظر دیکھا یہ واقعہ دیکھا یہ معاملہ دیکھا کہ ایک کے مقابلے میں بھاری ہو گئے 10 کے مقابلے میں بھاری ہو گئے 100 کے مقابلے میں بھاری ہو گئے 1000 کے مقابلے میں بھاری ہو گئے تو دونوں فرشتے ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے لوزنتہو بے امت ہی لرجہہا. ارے چھوڑو چھوڑو ان کا وزن کیوں کر رہے ہو؟ ان کو کیوں تول رہے ہو؟ ان سے برابری کیوں کر رہے ہو؟ 1 تو چھوڑو 10 تو چھوڑو 100 تو چھوڑو 1000 تو چھوڑو. اگر ساری امت کو رکھ دیا جائے پھر بھی رسول کا پلہ بھاری رہے گا. کتنے لوگوں نے حدیث سن لیا؟ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. سب لوگ بولو سبحان اللہ. ہاتھ نیچے کرو. یہ بتاؤ کہ دونوں فرشتوں نے کیا کہا؟ جلدی بولو. ارے دونوں فرشتوں نے کیا کہا؟ 1 تو چھوڑو 10 کی بات کیوں کر رہے ہو؟ 100 کی بات کیوں کر رہے ہو؟ 1000 کی بات کیوں کر رہے ہو؟ رسول کا وہ مرتبہ ہے کہ ساری امت کو ترازو میں رکھ دو. ساری امت کو ترازو میں رکھ دو مگر رسول کا پلہ. زور سے بولو. تو اب سینے پر ہاتھ رکھ کر بتائیے جب ساری امت رسول کی طرح نہیں ہے رسول کے برابر نہیں ہے تو یہ گلی کوچوں میں پھرنے والا کتا رسول کے برابر ہوگا؟ ارے بولو بولو. وہ تو ہماری جوتیوں کے برابر نہیں ہے. وہ حضرت کے خاک پا کے برابر نہیں ہے. حضرت کے دھول کے برابر نہیں ہے. کسی ولی قطب کے برابر نہیں ہے. تو بولو کسی صحابی کے برابر نہیں ہے. تو بتاؤ پیغمبر کے برابر ہونا تو محال ہے. اس لیے جہاں رہیے کسی کے بہکاوے میں مت آئیے. آج جس دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں میرے نبی کے خلاف بڑی تیز آندھیاں چل رہی ہے. زور سے بولو.
میرے نبی کے خلاف بڑی تیز آندھیاں چل رہی ہے اور ہمارا قرآن کہتا ہے اے نبی جو آپ کا گستاخ ہوگا یاد رکھیے اتلم بعد ذالک زنیم سنسمہ علی الخرطوم، اے رسول جو آپ کا گستاخ ہے اس کا پانی گڑبڑ ہے، اے رسول جو آپ کا گستاخ ہے اس کا بلڈ گڑبڑ ہے، پانی گڑبڑ ہے، وہ اپنے باپ کا نہیں ہے۔ رسول کا گستاخ اپنے باپ کا ہو ہی نہیں سکتا، اس کا پانی گڑبڑ ہے۔ سنسمہ علی الخرطوم، کل قیامت کے میدان میں ہم اس کے سور جیسے چہرہ کو، تھوتنی کو داغ دیں گے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ ارے بولو اجازت ہے؟ لیکن لگتا ہے کہ آپ لوگ تھک گئے، تھکے تو نہیں؟ ایسے نہیں، ہاتھ اٹھا کر بولو، ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، ہاتھ نیچے کرو۔ یہ بنگال ہے، بنگال، بنگال کا مسلمان جذباتی ہوتا ہے، جذباتی، اب بڑا بھولا بھالا، بڑا سیدھا سادھا۔ آج بھی تمام اسٹیٹ میں سب سے شانتی، پر امن شانتی جہاں ہے وہ ہے بنگال، کیونکہ یہاں دیدی کی حکومت ہے۔ ارے بولو کس کی حکومت ہے؟ دیدی بہت اچھی حکومت کر رہی ہے۔ ایسے ہی لوگوں کو چاہیے کہ دیش میں شانتی بنا کر رکھے۔ کیا بنا کر رکھے؟ زور سے بولو۔ دیش میں شانتی بنا کر رکھے۔ بالکل ادب سے بیٹھے، یہ بات چلی تو میں نے کہہ دیا ہے۔ ایک واقعہ سنیے، ایک شخص نبی کی بارگاہ میں پہنچا، جلدی بولو، ایک شخص نبی کی بارگاہ میں پہنچا، اس کا نام کیا تھا؟ ولید بن مغیرہ۔ کیا نام تھا؟ جلدی بولو۔ ولید بن مغیرہ۔ میرے نبی سے کہا کہ اے نبی، میں نے سنا ہے کہ آپ نبی ہیں، میں نے سنا ہے کہ آپ، تو نبی نے فرمایا کیا تم کو شک ہے؟ کہا شک ہے، اسی لیے تو آپ سے کوسچن کرنے آیا ہوں۔ نبی نے پوچھا کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ پوچھو۔ اس نے کہا نبی اگر آپ نبی ہیں تو میرے بارے میں ایسی باتیں بتائیے جس کو میں ہی جانتا ہوں، راز کی بات ہے، نہ میری بیوی جانتی ہے نہ میرا کوئی دوست جانتا ہے، بس راز کی بات ہے، میں جانتا ہوں اور کوئی نہیں جانتا۔ آپ اگر بتا دیں گے تو میں آپ کو نبی مان لوں گا۔ تو نبی نے کیا فرمایا؟ مت پوچھو۔ نبی نے کیا فرمایا؟ مت پوچھو۔ لیکن وہ نہیں مانا تو ادھر دیکھیے، جب نہیں مانا، ضد کرنے لگا تو نبی نے اس کے راز کی بات بتانا شروع کیا۔ نبی نے بتاتے بتاتے 10 باتیں بیان کی۔ کئی باتیں؟ زور سے بولو، ہاتھ اٹھا کر بولو، کئی باتیں؟ 10 باتیں بیان کی۔ آخری میں کہا کہ تو حرامی بھی ہے۔ کیا کہا؟ ارے بولو۔ 9 باتیں تو بتائی اور 10ویں بات کیا کہی؟ جلدی بولو، کہ تو حرامی بھی ہے۔ اب وہ آدمی سر کو پکڑ کے سوچنے لگا کہ محمد نے 9 باتیں تو بالکل صحیح کہی ہے، لیکن 10ویں بات جو انہوں نے کہا کہ تو حرامی ہے، جب 9 کنفرم ہے تو لگتا ہے 10ویں بھی کنفرم ہے۔ کیا کہا؟ جب 9 کنفرم ہے تو لگتا ہے 10ویں بھی کنفرم ہے۔ ادھر دیکھیے، وہ اپنے ماں کے پاس گیا تلوار لے کر، کہا ماں محمد نے میرے بارے میں 10 باتیں بیان کی ہے، 9 تو بالکل کنفرم ہے جس کو میں جانتا ہوں کوئی نہیں جانتا، لیکن ایک آخری میں کہا ہے کہ تو حرامی بھی ہے۔ جب 9 کنفرم ہے تو لگتا ہے یہ بھی کنفرم ہے، سچ بتا ورنہ یہ تلوار ہے گردن مار دوں گا۔ ماں نے ڈر کے مارے کہا، سنیے، ماں نے ڈر کے مارے کیا کہا؟ جواب سنیے۔ ماں نے جواب دیا، اے بیٹا محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے پیغمبر ہیں، ان سے الجھا مت کرو اور ہر بات پوچھا نہ کرو، محمد نے جو کہہ دیا ہے سب صحیح ہے۔ اے بیٹا محمد نے کہہ دیا کہ تو حرامی ہے تو اے بیٹا واقعی تو پکا حرامی ہے۔ ماں نے کہا مجھے قتل مت کرو، سن لو،
मोहम्मद ने राज खोल दिया है तो मैं भी राज खोल देती हूं। तुम्हारा बाप इस लायक नहीं था कि कोई बच्चा पैदा हो सके, और बहुत मालदार था, बहुत लंबी चौड़ी प्रॉपर्टी थी। मेरे दिल में ख्याल आया कि कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे बाप के मरने के बाद इस प्रॉपर्टी का मालिक गैर बन जाए। ऐ बेटा, मैंने इसी वजह से, मेरे घर में एक चरवाहा रहता था जिससे मैंने संबंध बनाया, जिससे तुम हो। मोहम्मद ने जो कह दिया है वो सब सही है। तो ऐ बेटा, याद रखो, मोहम्मद की गुस्ताखी मत करो और मोहम्मद से हर बात पूछा मत करो। हजरात याद रखिए, तो जो नबी से मोहब्बत करेगा वो मोमिन है, और जो नबी की गुस्ताखी करेगा वो काफिर है, काफिर। हाथ उठाकर बोलो, चाहे वो दाढ़ी टोपी वाला करे, चाहे जो भी करे, वो काफिर है जिसने नबी की तौहीन की है। अभी तो मैंने आपको एक हदीस सुनाई, इजाजत दीजिए तो जल्दी जल्दी दूसरी हदीस सुनाता हूं। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल किताबुल ईमान सफा नंबर 7 की हदीस सुनो। अन आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा क़ालत इज़ा अमरहुम मिनल अमाल बिमा युतीक़ून फ़क़ालू इन्ना लसना कहयअतिका या रसूल अल्लाह इन्नल्लाह ताला क़द गफ़र लका मा तक़द्दमा मिन ज़म्बिका व मा तअख़र। हजरत आयशा कहती है कि नबी, हजरत आयशा कहती है कि जब मेरे नबी, जब अल्लाह के प्यारे नबी सहाबा को किसी काम का हुक्म देते, जब सहाबा को किसी काम का हुक्म देते तो उतना ही देते जितने की वो ताकत रखते, जितने की वो ताकत रखते। इसके बावजूद भी सहाबा नबी से अर्ज करते, ए अल्लाह के नबी, हम लोग आपकी तरह नहीं है, हम लोग आपके जैसे नहीं है। आपका वो मकाम है, आपका वो मर्तबा है कि अल्लाह ने आपको मासूम बनाकर पैदा किया है। इधर देखिए, नबी मासूम होते हैं, जैसे फरिश्ते मासूम, उनसे कोई गुनाह नहीं होता, ऐसे नबी भी मासूम होते हैं, नबी से कोई गुनाह नहीं। नबी का बचपना भी गुनाहों से पाक, जवानी भी गुनाहों से पाक, बुढ़ापा भी गुनाहों से पाक। और बुढ़ापा ऐसा कि सर के बाल सिर्फ 17 पके थे। बोलो, बुढ़ापा ऐसा कि सिर्फ मेरे नबी के सर के बाल कितने पके हुए थे? जोर से बोलो, 17 बाल पके हुए थे गिनती के साथ। आप 63 साल की उम्र में दुनिया से पर्दा फरमाए, लेकिन आपका बाल पका नहीं था, सिर्फ 17 बाल मेरे मुस्तफा के पके थे। ये है मेरे आका की शान, मेरे मुस्तफा की शान, मेरे रसूल की शान। जहां रहिए ईमान सही रखिए, अकीदा सही रखिए, अपने नबी से सच्ची पक्की मोहब्बत रखिए। मोमिन किसको कहते हैं मालूम है? अरे जोर से बोलो, मोमिन किसको कहते हैं? इधर देखो, मोमिन उसको कहते हैं जो दिल से अल्लाह रसूल से सच्ची पक्की मोहब्बत रखे और तमाम जरूरियात दीन पर पुख्ता ईमान रखे, कभी शक में ना पड़े। जोर से बोलो, कभी शक में ना पड़े। हलाल को हलाल समझे, हराम को हराम समझे, सूद को सूद समझे, जायज को जायज समझे, फर्ज को फर्ज जाने। इधर देखिए, फर्ज को फर्ज जाने, हराम को हराम जाने। मोमिन उसको कहते हैं जो तमाम जरूरियात दीन पर पुख्ता ईमान रखे। अब मैं आपको दूसरा वादा पूरा